دار القرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ثم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ معزز مصلیان مسجد، ہماری جو تاریخ ہے اسلامی، ایسی بہت ساری شخصیات سے بھری پڑی ہے کہ تاریخ نے ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اسلامی تاریخ ایسی شخصیات سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شخصیات اور ایسے رجال، ایسے لوگ مرحمت فرمائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شخصیات ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں کیا یہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ رب العالمین سے بیعت کی۔ ہر شخص اس بات کا متلاشی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی بھی مومن مسلم ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی مل جائے، لیکن یہ شخصیات ایسی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے رضامندی کا، خوشی کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں انہیں کیا یہ دے دیا، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، بلکہ اللہ نے کہا اسی دنیا کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ سبقت کرنے والے، اولین ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں ان مہاجرین کی مدد کرنے والے، اور ان کے بعد جو ان کی اتباع کرے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے کیا یہ راضی ہو گئے۔
اللہ کی رضامندی کا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ان کو تو کیا ہے وہی حاصل ہو گئی، یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے اوپر جب مسائل آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کسی بھی اعتبار سے طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سہ جاتے ہیں، چاہے ایمان والا ہو، چاہے کوئی بھی مومن مسلمان اس کو سہ جاتا ہے، اپنے اعتبار سے چاہے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے اللہ، ہم اس مصیبت کو کیا ہے یہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اس چیز کو فرحت اور خوشی کا یہ محسوس کرتے تھے، اور اس سے ان کو لذت ملا کرتی تھی۔ یہی مطلب ہے ورضوا عنہ کا، وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانیاں جان کی لگے، مال کی لگے، اولاد کی لگے، کسی بھی چیز کی لگے، محبوب سے محبوب ترین چیز کی لگے، قربان کر دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے راضی رہتے تھے، اسی میں فرحت اور خوشی کا یہ محسوس کرتے تھے۔ ورضوا عنہ، یہ ایسی شخصیات تھی، اللہ کی جانب سے ان کو رضامندی بھی ملی، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں ملا، اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی طور پر فضیلت کے کیا یہ حامل ہیں۔ انبیاء کے بعد سارے اس دنیا کے اندر جتنی افضل ترین شخصیات ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیات یہی صحابہ کرام کی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن ان میں سے جس شخصیت کا آج تذکرہ کرنا ہے، یا صحابہ کرام کے سارے لوگوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین، سارے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، ان کے حسنات کا، ان کی قربانیوں کا، اور ان کے جہود کا، اسلام کے لیے ان کی دیے ہوئے کارناموں کا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا، یہ سنت میں سے سارے صحابہ کرام کا ایسے ہی کیا یہ تذکرہ کیا۔ لیکن ان شخصیات میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہ کما يعلمون سورۃ من القرآن، کہ سلف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ویسے ہی سکھایا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی محبت اپنی اولاد کو ویسے ہی سکھایا کرتے تھے جس طریقے سے قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اپنے بچے کو یہ سوچتا ہے کہ اس کے قرآن، اس کی سورتیں اسے یاد ہو جائے، پڑھنے لگے، ایسے ہی ان کی محبت کو کیا یہ سکھایا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ان کے یہاں مقام کہ ان کی محبت کو کیا یہ سکھلایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ان کو سکھلایا کرتے تھے۔ یہ سیرت کا تذکرہ یا صحابہ کرام کی سیرت کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اس سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر قوت آتی ہے۔ انسان جتنے بھی صحابہ کرام یا انبیاء کرام ان سب کی سیرتوں کو پڑھتا ہے، ان کے واقعات کو پڑھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب کو معلوم ہے کہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، انسان کب کیا یہ بھٹک جائے، لیکن کبھی کبھار ایسے علمی دروس کے اندر ایسے مختلف مواقع پہ جب انسان اصحاب کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان اس سے عبرت پکڑتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، درس لیتا ہے، اور اس کے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کی شخصیت یا کچھ لوگوں کی شخصیت کے بہت سارے پہلو کھل کر تو سامنے آئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے شخصیت کے اہم پہلوؤں کا تذکرہ ہم اور آپ یا بہت سارے مسلمانوں کی نظروں سے کیا یہ اوجھل ہے۔ حالانکہ ان کی شخصیت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل جو بھی ہیں
وہ بے شمار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہی شخصیت تھی جو آپ کے ہم سفر تھے، ہم رکاب تھے۔ ہر نبوی مشن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں ہر چیز کو لٹانے والے، مال لٹانے والے، ساری چیزوں کو لٹانے والے، یہی شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت کا تذکرہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شخصیت اور ان کے سیرت کا تذکرہ، اس سے ہمارے اندر نہ صرف یہ کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ فتنوں کے اس دور کے اندر ہمیں اس سے ان سیرت کو پڑھنے سے ہمارے اندر ان فتنوں سے بچاؤ کا بھی طریقہ ملتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل شخصیت جو تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یہ ایسا لقب کسی اور کو تاریخ میں نہیں ملا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ان کے نام کے سلسلے میں جو مورخین نے لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر القرشی التیمی، یہ ان کا پورا نام تھا۔ مکہ میں یہ عام الفیل، جسے مورخین نے عام الفیل کہا جاتا ہے، اس کے 2.5 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو صدیق ان کے لقب ان کے ساتھ ہی کیا ہے یہ آتا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہ عربوں کے یہاں، ان کے یہاں جو خاندان تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اپنے خاندان کے ممتاز ترین لوگوں میں سے تھے۔ تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور سب سے اہم چیز کہ یہ نسب کو جاننے والے تھے۔ کسی بھی شخص کو دیکھتے یا ان کے نسب نامہ، ان کے باپ دادا کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھے، ان سارے نسب کو کیا یہ جاننے والے تھے۔ قریش کی ممتاز ترین شخصیات میں سے تھی یہ۔ کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، کسی اہم چیزوں کا فیصلہ لینا ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو یاد رکھا جاتا، ان کو مجلسوں میں کیا یہ بلایا جاتا۔ یہ شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ اسلام لانے کے پہلے بھی اپنے معاشرے کے اندر معزز ترین شخصیات میں سے تھی۔ اسلام کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تھے، جب اسلام کی دعوت انہیں ملی انہوں نے فوراً کیا یہ قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ ہمیں اور آپ کو کیا یہ معلوم ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت آزمائش ہوئی۔ سارے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دی۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آسمانی دنیا سے بیت المقدس جائے، مکہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی سیر کر کے وہ ایک ہی رات کے اندر کیا یہ واپس چلا ہے۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کوئی بات عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ چیزیں معلوم ہوئی، اللہ کے نبی نے بیان کیا تو سارے لوگوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ اور اس کے بعد جب یہ سارے لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ ذهب بالبیت المقدس ثم عرج به للسماء، کہ وہ ایسا کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی کہ وہ بیت المقدس کی طرف لے جائے گئے، پھر وہاں سے وہ آسمان کی طرف لے کر جائے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں نے یہ بیان کیا مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے سنا اور انہوں نے بردستہ کہا، فقال ابو بکر ان کان قال ذلك فقد صدق، کہ اگر میرے ساتھی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو یقیناً انہوں نے کیا یہ سچ کہا ہے۔ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچے سمجھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے تو یقیناً یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی ماننے نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس بات کو انہوں نے کہا یہ سچی کہا ہے۔ وہیں سے ان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رکھا۔
تصدیق کرنے والے. یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے. وہ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیزیں نکلے ہیں اس کی ہمیں تصدیق کرنا ہے. وحی جسے کہتے ہیں، وحی کی تصدیق کرنا ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. بہت ساری چیزیں عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں. بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو اپنی عقل کے اعتبار سے تولتے ہیں کہ عقل میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو ہم اسے کیا یہ تسلیم نہیں کریں گے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح سند سے موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو لہذا ہم اسے کیا یہ نہیں مانیں گے. ایمان کے اندر ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایمان یہ پورا کا پورا غیبیات سے متعلق ہے. غیب ہے، یہ غیب ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے ہمیں. کوئی چیز عقل میں آ رہی ہے، لاجک میں آ رہی ہے، ہماری منطق میں آ رہی ہے تب اسے مانیں گے، اور اگر نہیں آ رہی ہے تو نہیں مانیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، ان کی یہ سیرت، ان کا یہ جواب ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ وحی، کتاب و سنت، اس کے مقابلے میں عقل کو کیا یہ معیار نہیں بنایا جائے گا. کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے گا، عقل کو، اپنی لاجک کو، اپنی منطق کو اس کے تابع کیا یہ کیا جائے گا. بہت سارے لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، غلطی کرتے، وہ ہر چیز کو اپنی لاجک، اپنی منطق سے کیا ہوتے ہیں. عقل بہت ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی. قبر کا عذاب، آخرت میں پیش آنے والے اعمال، جنت، جہنم، بہت سارے ایسے لوگ، منطقی لوگ، عقلانی، عقل کے جو عقل کو بہت زیادہ مقدم کرنے والے لوگ، انہوں نے ان ساری چیزوں کا کیا یہ انکار کر دیا. یہ ایسے کیسے سمجھ آیا کہ انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے اسے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا، ہمیں آمنا وصدقنا کہنا، یہی ایمان کا کیا یہ تقاضا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا یہ جواب ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ کتاب و سنت سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس کو من و عن کیا یہ تسلیم کر دیا جائے، اس پر لاجک اور منطق اور اس پر کیا گری. ہاں اگر موافق ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں موافق آتی، نہیں سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی ہمیں کیا یہ تسلیم کرنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان کا کیا یہ تقاضا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ابتدائی حالات ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے جو کارنامے، ان کے جو صفات کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، یہ بہت اچھے اخلاق کے حامل تھے، عمدہ صفات کے حامل تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جب انہیں ملی، اسلام کی دعوت جب انہوں نے کیا یہ قبول کر لیا، تو جذبہ دیکھیے، حرص بہت زیادہ تھی ان کو کہ کس طریقے سے جو یہ توحید ہمیں ملی ہے، اللہ کی معرفت ہمیں ملی ہے، کس طریقے سے لوگوں تک کیا یہ پہنچا دیا جائے. اس امانت کو جو انسان اپنے لیے پسند کرے، کس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ چیز کو کیا اتار دیا جائے، اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ ان کے اندر کیا یہ جذبہ تھا. اس سلسلے میں مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کتنی ان کے زیادہ حرص تھی، کتنا ان کے زیادہ تڑپ کی، جذبہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کیا ہے کس طریقے سے کیا یہ پہنچا دیا گیا. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، سری طور پر تھی، یعنی کھل کے دعوت اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. مشرکین کا خوف تھا، ابھی مسلمان طاقت میں نہیں تھے، مکہ کے حالات انتہائی کمزوری کے حالت میں تھے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا صحن ہے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنی دعوت کو کھلے عام کریں. یہ جو اسلام کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، لوگوں تک سر عام کیا جائے. تب تک ہم چھپ چھپ کر دعوت دیں گے، لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ابھی تھوڑے ہیں، صبر کی ضرورت ہے، اسے ہم کیا کریں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جہرن اس دعوت کو ہم کیا ہے، مجھے کیا یہ کرنا ہے. صحابہ کرام ایک خانہ کعبہ کے صحن کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو جاتے ہیں،
اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چنے تنہا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جہرن اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو کیا ہے یہ سناتے ہیں. جب یہ تیزی کے ساتھ جہرن اللہ کی توحید لوگوں کو بتانے لگتے ہیں تو مشرکین جمع ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اور جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اسلام کی دعوت سر عام جہری طور پر، یہ اتنا جب سننا تھا مشرکین جمع ہوتے ہوتے وہ ان کو مارنے لگتے ہیں. اتنا زیادہ مارتے ہیں، مورخین نے لکھا اتنا زیادہ مارتے ہیں ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں، خون نکلنے لگتا ہے ان کے پورے جسم سے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے قوم کے لوگ آتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں اور ان کو گھر پر لے کر آتے ہیں. یہ دن کا واقعہ ہے، دن ڈوب جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، ہوش میں نہیں آتے ہیں، ہوش میں نہیں آتے ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. ہوش آتا ہے، ان کی والدہ ان کے پاس آتی ہیں، کھانا لے کر آتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں. آنکھ کھولتے ہیں ہوش آنے کے بعد. اس کے بعد کہتے ہیں اپنی والدہ سے، کہتے ہیں ہوش آنے کے بعد، یا اماں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے. اپنا زخم، اپنی تکلیف، اپنی درد کو وہ نہیں دیکھتے. ہوش آنے کے بعد پہلا سوال یہ کرتے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسألی لی عن خبرہ، کہ ان کی خبر کے بارے میں کسی سے پوچھوائیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ زخموں سے چور اور بے ہوشی کا عالم، ابھی ہوش میں آئے ہیں اور اس کے بعد یہ اصرار کر رہے ہیں، نہیں مانتے. کہتے ہیں پھر وہ ام جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یا اماں للہ علی الا اذوق طعاما ولا شرابا حتى آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارا. ان کی والدہ ایک کو بھیجتی ہیں، وہ ان کی خبر لے کر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، انہیں کوئی تکلیف مشرکین نے کیا یہ نہیں دیا. لیکن وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ میری والدہ، اللہ کی قسم نہ تو میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آؤں گا، وہ آراہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کیا یہ دیکھ لوں گا. آتے ہیں، ان کو دو لوگوں کے سہارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، زخموں سے چور، وہاں پر وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چمٹا لیتے ہیں. صحابہ کرام سے وہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چمٹا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین مکہ نے میرے ساتھ کیا اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے. لیس لی من بأس الا ما نال الفاسق من وجهی یا رسول اللہ. یہ ساری تکلیفیں جو انہوں نے مارا، مجھے زخمی کیا، یہ سب چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک بدبخت عتبہ بن ربیعہ یہ شخص، اس نے جوتے سے ان کے چہرے پر جو مار دیا تھا، اس فاسق کا یہ جوتے پر چہرہ مارنا، اللہ کے نبی یہ مجھے ناگوار گزرتا ہے، وگرنہ یہ ساری تکلیفیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ بخیر ہیں، آپ عافیت سے ہیں، یہی میرے لیے کیا ہے یہ خوشی ہے. یہ ایسی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام سے اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ لیس لی من بأس، کوئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت کا مشن، یہ توحید کا مشن، یہ معرفت الہی کا مشن آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یہ تو ان کی نفس کی قربانی تھی کہ خود بنفس نفیس انہوں نے کس طریقے سے توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کے پیغام کے لیے کیا قربانی دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قربانی کی وجہ سے، ان کے بارے میں، ان کی محبت کے سلسلے میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ای الناس احب الیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے محبوب شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ.
انہوں نے کہا فقلت من الرجال کہ مردوں میں سب سے محبوب شخصیت آپ کے یہاں کون ہے؟ فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، ان کے والد۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون آپ کے نزدیک محبوب ہے؟ انہوں نے کہا ثم عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ فعد رجالا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا نام گرایا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حرص تھی، جذبہ تھا توحید کے پہنچانے کا، اس مشن کو پہنچانے کا۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے، جو معرفت ہے، جو توحید ہے، وہ ہم تک پہنچی ہے، سنت ہم تک پہنچی ہے، ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، ہم اپنے بساط بھر، اپنی استطاعت بھر کتنا اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس مشن سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو بھی کتاب اللہ، سنت رسول، توحید اور سنت کا پیغام جو لوگ پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنا تعاون کرتے ہیں، ہمارا کتنا ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہم کس طریقے سے جذبہ ہمارے اندر ہے کہ یہ توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے حرص دعوت کے لیے، ان کی جد و جہد، اپنا نفس اور اپنے لیے اپنے نفس کے ذریعے سے ان کی قربانی، ان کی یہ ایک مثال ہے۔ اس کا موازنہ کریں اور اپنے حالات کا ہم خود محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہے اور ان جذبہ کس طریقے سے ہمارے اندر آئے گا۔ یہ تو ان کی جان کی قربانی تھی۔ مال کی قربانی کے سلسلے میں مشہور واقعہ ہم اور آپ کیا یہ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسه ومالہ من ابی بکر ابی قحافہ۔ وہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، سب سے زیادہ احسان اپنے مال کے لیے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے جس نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ ممنون، میں احسان مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس سے زیادہ کسی نے مجھ پر کیا یہ احسان نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر صحابہ کرام سبقت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تعاون کا، کہ اپنے مال کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام تعاون کریں، مال لے کر آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے دن تو میں سبقت کر لے جاؤں گا، مال بھی میرے پاس ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لا کر کے آئیے پیش کر دوں گا، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آئیے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لے کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما ابقیت لاہلی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا باقی رکھا؟ کچھ باقی رکھا یا نہیں باقی رکھا؟ قال، انہوں نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، سارا کا سارا مال آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کیا یہ باقی رکھا، یعنی گھر میں اب کچھ نہیں ہے، سارا کا سارا مال آپ کی خدمت میں کیا یہ لا کر کے آگے رکھ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر کے معاملے میں آگے کیا یہ نہیں بڑھ سکتا۔ آپ تصور کریں، یہ چیزیں تو ہمیں کیا یہ معلوم ہے کہ آج انسان اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا کہ انسان اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول اللہ کے راہ میں لے جا کر کے یہ وہ خرچ کر دیتے۔ کبھی بھی کسی چیز کے تعاون کا اعلان ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کتنا کم سے کم کس میں خرچ کرنا پڑے، اتنا کسی حساب سے کیا یہ معاملہ کیا یہ کر جائے۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت ہمیں کیا یہ سکھلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں نے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، مال کے اعتبار سے ہو، نفس کے اعتبار سے ہو، سارے کا سارا کا بدلہ میں نے اس دنیا کے اندر انہیں کیا یہ دے دیا ہے۔ جنہوں نے میرے ساتھ قربانی دیا، میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا، احسان کیا،
مال کے اعتبار سے کسی بھی سب کا بدلہ میں نے کیا یہ دے دیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کا بدلہ کیا یہ دے گا. یہ میرے بس کا نہیں ہے. سوچئے کتنی عظیم قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا بدلہ دے گا. ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے مجھے کیا یہ فائدہ دیا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بنایا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیل بنایا ہوتا. لیکن وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تمہارے ساتھی اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں. یعنی اس خلت کے اندر محبت کا جو اعلیٰ مقام ہے دوستی کا، اس میں میں شریک نہیں کر سکتا. میں اللہ کا خلیل ہوں، لہذا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل نہیں بنا سکتا. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ سوچئے کتنا زیادہ مال انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق انہوں نے کیا یہ خرچ کیا ہوگا. یہ تو ان کے جان کی قربانی، نفس کی قربانی، مال کی قربانی کے حوالے سے تھا. لیکن ہجرت کا جو واقعہ ہے، ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار اور مشرکین کے ظلم سے جب تنگ آ گئے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے ہجرت کا، دھیرے دھیرے لوگ نکل رہے ہیں مدینہ کی جانب. یہ انتہائی سخت قسم کے حالات تھے، ظلم کفار اور مشرکین کا بڑھتا جا رہا تھا مسلمانوں پر، ان کی جان پر بنائی تھی، جان کے دشمن بن گئے تھے، مجبوراً انہیں کیا یہ نکلنا پڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم پڑا کہ اب نکلنا ہے، ہجرت کرنا ہے، اپنے دل میں یہ خواہش رکھ رہے ہوئے تھے کہ ہجرت تو کرنا ہے، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، کہ کچھ خدمت کرنے کا موقع مل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا یہ روانہ ہو جاؤں. ہمیشہ دل کے اندر یہ خواہش ان کی کیا یہ رہتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لے کر آئے. عموماً ایسے وقت میں کوئی کسی کے گھر پہ ملاقات کے لیے کیا یہ جاتا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، مجھے بھی ہجرت کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں گے. یہ خوشی، یہ مزدحجہ فضا، یہ خوشی کا جو پیغام جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سنایا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اس خوشی کے مارے کہ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ ساتھ ہمیں ملے گا. سوچئے ایسا سفر جس کے اندر جان کا بھی خطرہ ہے، دشمن کا بھی خطرہ ہے، اگر پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے تو جان جانی ہے، لیکن اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یبکی، وہ رونے لگتے ہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بکر يومئذ يبكي من الفرح. میں نہیں جانتی تھی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی کیا یہ روتا ہے. جب پہلی بار میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روتے ہوئے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان خوشی کے آنسو بھی کیا یہ بہاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خوشی کا پروانہ ملا کہ آپ ساتھ میں ہوں گے تو وہ رونے لگے اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور تیاری کرنا کیا یہ شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری بھی انہوں نے کیا یہ پیش کی، جو مال تھا وہ بھی سارا کا سارا کہ میرے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کے ہجرت کے اس سفر میں کیا یہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو فیملی تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس سفر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کا حصہ کیا ہے یہ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تو اس سفر میں ساتھ میں ہے. ہجرت کی ابتدا، اس سفر کی ابتدا میں ان کی جو بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر،
اسما بنت ابی بکر جنہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا کرتی تھی؟ کھانا پہنچاتی تھی، کھانا بنا کر جہاں پر یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے مکہ کے باہر، وہاں پر وہ جائے اپنی جان کو جوخم میں لے کر وہاں پر جا کر کھانا کیا یہ پہنچایا کرتی تھی۔ ان کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات گزارتے اور صبح خبر کیا نام ہے، کیا مکہ کے اندر ماحول ہے، دشمن کیا سازش کر رہے ہیں یا کیا ماحول ہے، وہ سارے کی ساری جا کے وہاں کیا یہ پہنچایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ بتایا کرتے تھے۔ بیٹی بھی اس مشن میں ساتھ، بیٹے بھی اس مشن میں ساتھ، خود بذات خود وہ اس مشن کے اندر کیا یہ شریک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، جو والد ہوتا ہے، اس کی تربیت جتنی زیادہ اچھی رہے گی بچوں کے اوپر اتنا ہی زیادہ کیا یہ اثر ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کی تربیت کی تھی، اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی تربیت اسی محبت کے اوپر کی تھی، لہذا اس کا ثمرہ یہ تھا کہ بیٹی بھی تیار ہے کہ اس مشن میں کس طریقے سے میں کام آ جاؤں، بیٹا بھی تیار ہے کہ کس اعتبار سے میں اس مشن کے اندر میرا بھی کچھ نہ کچھ کیا یہ حصہ بن جائے۔ آج تربیت کے حوالے سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے یا جس کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے کو دی گئی ہے اس سلسلے میں ہم کیا یہ پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم تربیت، محبت اور حب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت اس حوالے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کسی اور ہماری تربیت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، آپ ابوبکر صدیق کی شخصیت، یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ تربیت کے حوالے سے انسان کو اللہ کے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، ان ساری چیزوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا چاہیے، بچپن ہی سے سکھانا چاہیے۔ یہ محبت، یہ حب جب ان کے اندر آئے گا، اسی پر پلیں گے، اسی پر پڑھیں گے، اسی پر نشو و نما ہوگی، تو یقیناً آگے کی زندگی میں ان کے لیے دین پر چلنا، مستقیم صراط مستقیم پر گامزن رہنا ان کے لیے کیا ہوگا، یہ آسان ہوگا۔ ہجرت کی تیاری ہو گئی، یہ نکل گئے اور اس وقت وہ کیا غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال اور جان مال کا اور جان کا ان کا اندر خطرہ ہے، غار ثور کے اندر کیا ہے یہ وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک مشرکین ان کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے مشرکین مکہ ان کے جو سردار تھے سارے لوگوں کو دوڑا دیا کہ تلاش کریں کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جس غار میں انہوں نے کیا یہ پناہ لی تھی، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر کیا یہ پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قریب ہے کہ وہ مشرکین ہمیں کیا یہ دیکھ لیں گے، ہمیں پا لیں گے، ان کو غم ہوا، ان کو اندیشہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہے تھے اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، غار میں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں لے لیں گے، ہمیں دبوچ لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صاحب کے لیے لا تحزن، گھبرائیے مت، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آئی، اللہ نے ان پر سکینت بھی نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، ایسے لشکر سے مدد کی، لم تروها، جس کو تم دیکھتے نہیں تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کافروں کے کلمے کو اللہ رب العالمین نے پست کیا اور اللہ کے کلمے کو کیا ہے یہ بلند کر دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ حکمت والا، غالب ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین پاور والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرتا ہے چاہے کفار چاہیں یا نہ چاہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس کے بعد کئی مواقع پر صحابہ کرام کی مدد کی، اپنے مومن اور مخلص بندوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے
دیر ہو یا سویر ہو، لیکن اللہ رب العالمین مدد ضرور کرتا ہے. یہ کفار کتنے بھی سازشیں کر لیں، یہ کفار کتنا بھی مٹانا چاہ لیں، کسی قسم کے قوانین لے کر آ جائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب مسلمان گھبرا جاتے ہیں، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. فلاں مظلومیت مسلمانوں کی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کیا یہ ہوتی ہے، جان کے حوالے سے ہو، مال کے حوالے سے ہو، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. ایک سچا مومن گھبراتا نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، آپ کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے عین موقع پر کیا یہ مدد کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا یقیناً ولو کرہ الکافرون. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو دیا گیا ہماری ذمہ داری، توحید پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، فرائض کی پابندی کرنا، اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، ممنوع چیزیں ہم اپنا کام کرتے رہیں. اللہ رب العالمین یقیناً اپنا کام کیا یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اس نور کو کیا یہ پورا کرے. ولو کرہ الکافرون، وہ کتنا بھی چاہے اسے بجھانا، یہ بجھا نہیں سکتے. ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہی آتی ہے. ہجرت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ پلاننگ کس طریقے سے کی جائے، تخطیط کس طریقے سے کی جائے، وسائل کس طریقے سے اختیار کیے جائیں، اسباب کس طریقے سے اختیار کیا جائے، یہ سارا کا سارا پہلو اس کے اندر کیا یہ موجود ہے. ہجرت کا واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی درشاتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے تھے. مورخین نے لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں کبھی آگے چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، اس ڈر سے کہ آگے کہیں سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہ اگر کوئی حملہ ہو تو پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے. پیچھے سے کہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ کیا نام ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کیا یہ نہ پہنچاتے. آگے چلتے پیچھے چلتے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پریشان رہتے تھے. یہ محبت تھی ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا لا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بعض علماء نے اس سلسلے میں لکھا کہ یقول لصاحبہ، کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرائے نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی صاحب اور ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی. یہاں پر اللہ رب العالمین کے خاص ساتھ ہونا یہ معیت خاصہ ہے. ایک ہوتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ سارے متقیوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ ہے. یہ معیت عامہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے مدد. لیکن معیت خاصہ ہوتی ہے، خاص اللہ رب العالمین کا جو ساتھ ہوتا ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت کیا یہ حاصل نہیں ہوئی. لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا یہ پہلو ہم اور آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ انتہائی نحیف تھی، کمزور تھی. یعنی جسمانی طور پر دیکھا جائے تو وہ دبلے پتلے تھے. اور مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اتنے کمزور تھے یا اتنے ان کا جسم کمزور تھا، نحیف تھے، کہ جب یہ ازار باندھتے تھے تو ازار جو ہے نیچے گر جایا کرتی تھی. یعنی کہ انتہائی دبلے تھے کہ وہ اس کو باندھ نہیں سکتے تھے، یا باندھتے تھے لیکن وہ کیا یہ نیچے چلے جایا کرتے. یہ تو ایک کمزوری تھی، نحافت تھی، ایک ان کا دبلا پتلا جسم تھا. لیکن عزم جو تھا، عزم، حوصلہ، استقامت، یہ پہاڑوں جیسا تھا. پہاڑوں جیسا حوصلہ اور استقامت تھی ان کی، کہ بظاہر انسان کتنا بھی کمزور ہو لیکن اس کے اندر عزم، استقامت، کسی کو دلاسا دینا، کسی کو تسلی دینا، یہ ان کے یہاں اعلیٰ درجے کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، ثبات قدمی دیکھیے کس طریقے سے آزمائش کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کیا ہے یہ قدم رہی، کس طریقے سے ان کے یہاں ثبات قدمی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں یہ وہاں پر موجود نہیں تھے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیا یہ موجود نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے کیا یہ دور تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ خبر صحابہ کرام کو اتنا زیادہ بے چین کر دی کہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس نقشے کو جو انہوں نے کھینچا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، ان کی آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور تھمتے نہ تھے. کئی صحابہ کرام حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے. کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اسے بیٹھ جانے کا ارادہ نہ رہا. مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی. یعنی آپ تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پورے صحابہ کرام میں سب سے محبوب شخصیت تھی. کسی محبوب اور عزیز ترین ہستی کا چلا جانا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی، مسجد نبوی میں آتے، کہتے اللہ کی قسم اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن مار دوں گا. ان کو یقین نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. کوئی عزیز اپنا چلا جائے یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سارے صحابہ کرام کے اوپر انتہائی شاق گزری، یقین نہیں ہو رہا تھا. عمر بن خطاب جیسے عظیم استقامت کے پہاڑ جن کی غیرت یہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ تھا فوراً کہتے تھے، اتنے سخت کہ اللہ کے نبی حکم دیں کہ ان کی گردن کیا ہے میں مار دوں. ویسے عزم اور حوصلے کے جوان وہ بھی قابو میں نہیں ان کا، وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور یہ کہنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خبر پہنچتی، آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے مصیبت کی گھڑی ہے، صحابہ کرام افراتفری میں موجود ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے. ایسے وقت میں انسان خود اپنے آپ کو سنبھال لے اور پوری قوم کو، پوری امت کو، صحابہ کرام کو سنبھال لے، یہ اصل ثبات قدمی ہوتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے دل کے اندر اس کے عزم اور حوصلے کی اس کی آزمائش ہوتی ہے. سنبھالتے ہیں، وہاں پر کسی قسم فتنہ ہو جاتا ہے وہاں پر، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو بیٹھاتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ دیتے ہیں جس کے اندر توحید بھی ہے، جس کے اندر سنت بھی ہے، جس کے اندر عزم بھی ہے، جس کے اندر استقلال بھی ہے. کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. آیت کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیا تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. جو بھی ایڑیوں کے بل پھر جائے، ایمان سے پھر جائے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، لا يموت، اسے موت نہیں آنے والی. تاریخ خطبہ دیا. صحابہ کرام نے، انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم و استقلال سے بھرا جب یہ خطبہ دیا تو ان کے دل جو ٹوٹ چکے تھے غموں سے، ان کا حوصلہ پست ہو چکا تھا، ایک نئی ہمت ان کے اندر کیا ہی آئی، اور وہ پھر اس غم سے، وہ غم کا جو بادل تھا اس سے وہ جب چھٹا تو کچھ حوصلہ اور کچھ ہمت ان کے اندر کیا ہی آئی، اور وہ اپنے آپے کے اندر آئے اور سارے ماحول کیا ہے وہاں پر سازگار. ابو بکر صدیق کی شخصیت یہ تھی، اتنے بڑے فتنہ کئی موقعوں پر انہوں نے اس کو کیا یہ سنبھالا.
تجہیز تکفین ہونے کے بعد خلافت کا مسئلہ بھی پیش آیا، خلافت کا مسئلہ بھی پیش آیا کہ اب کس کو کیا یہ بنایا جائے خلیفہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی انتہائی حکمت کے ساتھ، انتہائی دانشمندی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی کیا یہ حل کیا۔ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، قربانی دینے والے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ اب کس کو کیا یہ خلیفہ بنایا جائے، کس کو ہم اپنا امیر مقرر کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سب کو سمجھا کر بجھا کر اور ساری چیزوں کو حکمت کے ساتھ وہاں پر کیا یہ اس مسئلے کو بھی کیا یہ حل کیا، اور وہاں پر بھی یہ جو فتنہ ہو سکتا تھا اس سے انہوں نے کیا یہ اللہ کی مدد سے اور کے حکم سے ان کو کیا یہ بچایا۔ سنت کی محبت کیسی محبت تھی، لشکر کو جو بھیجنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انتقال فرما گئے۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ اس لشکر کو بھیجنا ابھی مناسب نہیں ہے، حالات خراب ہیں اور ہو سکتا ہے دشمن مدینہ کے اوپر چڑھائی کر لیں یا حملہ کر دیں، جب ان کو یہ معلوم پڑے کہ اس طریقے سے کیا یہ معاملہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا میں کسی صورت اس سے کیا یہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ مانعین زکات دینے والوں نے جب زکات دینے سے انکار کر دیا تو ان کا بھی سخت موقف یہ تھا کہ اگر وہ ایک رسی بھی دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کی زندگی میں اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو بھی اس رسی کی وجہ سے میں ان سے کیا یہ قتال کروں گا، کہ دین ایک بالشت بھی، ایک انگل بھی دین کے اندر کوئی کمی کیا یہ برداشت نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہر صورت کیا ہے ان کے یہاں کیا یہ مقدم دی، توحید، سنت اور اسی طریقے سے حکمت، بہت سارے دروس اور بہت ساری عبرتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر کیا یہ موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک خلیفہ رہے اور ایک بہت سارے اصلاحی کارنامے انہوں نے کیا یہ انجام دیے۔ وفات کے 15 دن پہلے بخار میں مبتلا ہو گئی ہے، 15 دن تک مسلسل کیا یہ انہیں بخار رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی اسی عمر کو پا کر یہ اسی دن ان کا اس مرض کی وجہ سے ان کا کیا ہے یہ انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہیدے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خلیفہ، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی جو شخصیات ہیں، صحابہ کرام ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اور بھی جو شخصیات اس قسم کی جو ہمارے سلف صالح، ان کی شخصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر ہمارے اندر ایمان کے اندر کیا یہ اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ نوجوان نسل یا بچوں کی جو تربیت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں بھی اس پہلو سے بھی کیا یہ غور کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں، قصوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ان سیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو اپنے بچوں کے سامنے کیا یہ لائیں۔ اگر ہم ان سیرت کو نہیں پڑھائیں گے یا خود نہیں پڑھیں گے یا اس وجہ سے ہم اس کے زیر اثر تربیت نہیں کریں گے تو یقیناً آج کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، جس حساب سے انحراف چھوٹے بچوں کے اندر ہے، بڑے بچوں کے اندر ہے اور اس طریقے سے نوجوانوں کے اندر ہے، وہ انحراف، وہ بے دینی، وہ بے توجہی، وہ لادینی بہت تیزی کے ساتھ کیا یہ سرایت کر جا رہی ہے۔ اگر ان کو صحیح چیز کیا یہ نہ بتلائی جائے، ایسے جو شخصیات ہیں کہ ہمارا جس سے تعلق ہے، ان کے کارناموں کو ان کے سامنے نہیں لایا جائے گا تو ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر ان کے سامنے یہ نہیں لایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل تسلیم کریں گے، آئیڈیل ان کو ماننا ہے، ہر چیز میں ان کو کیا یہ آئیڈیل کیا یہ چاہیے۔ اگر یہ آئیڈیل ان کے سامنے نہیں آئے گا، ان کی سیرتیں ان کے سامنے نہیں آئے گی بچوں کی، تو وہ فاسقوں کو، فاجروں کو، اسی طریقے سے کھلاڑیوں کو، اسی طریقے سے فلمی دنیا کے لوگوں کو، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ایسے فساق و فجار کو، انہی کو کیا یہ فالو کریں گے، انہی کے رنگ میں رنگنے کی کیا یہ کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کارنامہ بیان کرنے والا نہیں ہے، ان کو ان سب چیزوں کا کوئی بتانے والا نہیں، ان کو ملا نہیں ہے ساری چیزیں، لہذا کسی نہ کسی حوالے سے ان کی شخصیتوں کو کیا سامنے لایا جائے، کتابوں کے ذریعے سے جدید وسائل کا استعمال کر کے خود بھی کیا سیرت کو پڑھیں اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے اندر ایک ماحول بنائیں اور وقتاً فوقتاً ان سارے صحابہ کرام کا
کہ جن کی محبت یہ ایمان میں سے، صحابہ کرام کی محبت، یہ ایمان کب آئے گا؟ اسی حوالے سے آئے گا کہ جب ہم جتنا جس کا تذکرہ کریں گے، جتنے پڑھیں گے، اتنا ہمارے اندر کیا ہے یہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کریں گی، ایمان کو بھی تقویت پہنچائیں گی، اور اس کا اجر اور ثواب بھی کیا ہے یہ ہمیں ملے گا۔ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، دنیاوی فتنوں سے بھی ہم کیا یہ بچیں گے، اور آخرت میں اسی محبت اور سیرت کے تذکرے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر اور ثواب بھی کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے حقیقی اور سچی محبت کرنے اور انہی کے جیسے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين